پروسیس کرنے میں جھجکتے ہیں، ان کو شاید شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ شاید ان سے کہیں مجھے براہ راست خط لکھ دیا کریں، آپ کو نہ دیا کریں، وہ آپ کو نہ دیا کریں، وہ مجھے براہ راست لکھا کریں. صحیح، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام. جی حضور، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں کی اکثریت جو ہے وہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کی عادی ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو تھوڑے سست ہیں، تو ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور شوق کو کیسے مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے تاکہ 100% احمدی جو ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادی خود بھی ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کی جو سیکرٹری صاحب تربیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 62% لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نماز جو ایک بنیادی رکن ہے، وہ نہیں اگر ادائیگی کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کو دیکھا دیکھی، یا اگر پڑھتے ہیں لوگ تو 5 نمازوں کے بجائے 2 یا 3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے بچوں پہ یہی اثر ہوگا. اب کسی نے اطفال میں سے سوال کیا کسی بچے سے، بچے دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اسلام میں؟ اس نے کہا 3. انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا ہے میں نے تو اپنے ابا کو اتنا ہی پڑھتے دیکھا ہے. یا مسجدوں میں جماعتیں جمع ہو گئی تو بچے کو خیال ہو گیا کہ شاید مسجدوں میں نمازیں موسم کے لحاظ سے جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے 3 نمازیں ہی ہوں گی، حالانکہ یہ تو انتہائی صورت میں نمازوں کا جمع ہونے کی جو موسمی حالات یا وقت کے حالات ہوں ان دنوں میں ہوتا ہے. جب کھلا موسم ہوتا ہے ان دنوں میں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے تاکہ بچوں پہ کی تربیت صحیح ہو. تو بات یہ ہے کہ جب بنیادی چیز جو ہے نماز ہے اسی کی طرف توجہ نہیں تو قرآن کریم تو پھر بعد میں آتی ہے نا بات. تو وہ آپ نے مسلسل توجہ دلانی ہے، توجہ دلانا ہی آپ کا کام ہے. ان کو کہنا ہی اس سے تم لوگ قرآن کریم پڑھو گے تو تمہیں قرآن احکام کا بھی پتہ لگے گا. یہی میں بار بار اپنے خطبات میں تقریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن احکام آپ کو پتہ لگو. اپنی میٹنگوں میں بھی یہ بتاتا رہتا ہوں اگر وہ سنتے ہوں پروگرام، کہ اسی سے تم لوگوں کو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہوئے ہیں. تو اگر وہی نہیں ہم پڑھ رہے، ایک بات جو آیت نامہ ہمارے سامنے ہے اسی کو ہم پڑھ نہیں رہے تو ہمیں پتہ کیا لگے گا ہمارے مقصد کیا ہیں، ہماری فرائض کیا ہیں، ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں. تو یہ توجہ دلانا مسلسل کام ہے ہمارا، اس لیے سیکرٹری بنایا گیا ہے تعلیم القرآن. وہ آپ کرتے رہیں، پیار سے سمجھاتے رہیں، توجہ دلاتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، اور یہی قرآن کریم کا حکم ہے، ذکر، نصیحت کرو، نصیحت کرتے چلے جاؤ. ہیں دروغہ تو بنایا نہیں ہمیں ہوا، اللہ میاں نے کہا نصیحت کرو، اور نصیحت کرنا ہی ہمارا فرض ہے، یہی ہمارا کام ہے. ٹھیک، تھکنا نہیں آپ نے، یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے تھکنا نہیں، کسی سے مایوس نہیں ہونا. ہمارا یہی کام ہے، مسلسل کوشش 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 اور کرتے جاؤ کوشش. ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کی تنظیمیں ہیں، لجنہ کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی توجہ دلائیں کہ وہ بھی اپنے خدام کو، انصار کو، لجنہ کو کہتے رہیں. تو اس سے جب سارے مل کے کوشش کریں گے تو یہ کنسالیڈیٹڈ کوشش جو ہوگی اس سے آپ کو نتائج اچھے بہتر ملیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سوال یہ ہے کہ حضور جائزہ لیا گیا ہے کہ جب تک بچے 15 سال کی عمر کو آتے ہیں اس وقت تک ان کا معیار اور ان کی تربیت میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین بھی بہت محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جیسے جیسے وہ خاتون کی عمر میں جاتے ہیں اور آپ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا رابطہ بھی جماعت سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا نصاب کا معیار بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو والدین سے بات کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بچے اب ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری بات کو مانتے نہیں زیادہ. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ خدام الاحمدیہ اور لجنہ کو کوشش کرنی چاہیے. جب خدام الاحمدیہ اور لجنہ کی تنظیم میں وہ شامل ہوتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے، تو وہ اپنے پروگرام ایسے بنائیں کہ ان لوگوں کو جو ماحول میں باہر ان کو آزادی مل جاتی ہے، باہر آنا جانا، دوستوں میں پھرنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ان کے مطابق پلان بنائیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور اسی طرح آپ لوگ بھی صرف اپنے بڑھاپے والی سوچیں نہ رکھیں، ان کے لیے پلان بنائیں ایسا جو ان کو اٹریکٹ کرنے والا ہو. ان کو باقاعدہ پلان دیں. آپ نے بھی ایک رکھا ہوا ہے لایا عمل
کہ یہ ہم نے لایا عمل بنا دیا، بس اسی پہ چلنا ہے۔ آپ اپنے ساتھ کوئی نوجوان نائبین شامل کریں اور ان کو کہیں نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں اور اس سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے کس طرح ہم پلان کر سکتے ہیں۔ خود لڑکوں سے سوال کریں جو وقفین نو ہیں، جب 15 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں یا وقفات نو ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ تم لوگ بہتر طور پہ جماعت سے اٹیچ رہو۔ ان سے خود سوال کریں یہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہر ہفتے میں، ہر مہینے یا مہینے 2 مہینے بعد ان کا جائزہ بھی لیتے رہیں، ان سے پوچھیں، ان کو بلائیں، ان سے ملیں، کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیویٹیز کے سامان کریں، ایسے پروگرام بنائیں جس پہ وہ دلچسپی لے کے مسجد میں آئیں۔ مسجد سے اٹیچ رکھنا اصل کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں انصار اللہ اور خدا ملندے کو بھی شامل کریں اور اپنی ٹیم کو بھی ذرا وسیع کر کے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور خود ان سے سوال کریں بچوں سے، تاکہ ان میں یہ پیدا ہو کہ ہماری کوئی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا داری صرف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے وقف کیا۔ وقف کی اہمیت اگر آپ 15 سال کی عمر تک، والدین نے تو محنت کر دی، لیکن اگر آپ نے 15 سال کی عمر تک بچوں کے ذہنوں میں، خدا ملندے نے بھی، لجنہ نے بھی اور آپ نے بھی یہ راسخ کر دیا کہ تم وقف نو ہو، اور وقف نو کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایک کینیڈا میں خطبے میں میں نے بہت ساری ذمہ داریاں بتائی تھیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر ایک کو بتائیں، ہر ایک کو یاد کرائیں، ان کو پتہ ہو، ہر مہینے ان کو اس کی جگالی کرتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، تو جب 15 سال کی عمر کو وہ پہنچیں گے تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ 15 سال تک جو ماں باپ نے کر لیا وہ تو کر لیا، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی زیادہ خاص، سوائے اس کے کہ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ایک اجلاس کر لیا، یا ان کی ایک لسٹ بنا دیا، اجتماع کر لیا سال میں ایک دفعہ۔ تو جب ایسی صورت حال ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نے ان کو کس طرح قابو کر لینا ہے، اپنے ساتھ اس طرح ہلا لینا ہے کہ وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہیں، سر ہونا۔ قرآن شریف نے کہا ہے نا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس طرح ہلا لو اپنے ساتھ پرندوں کو، پھر جب تمہاری آواز دو گے تمہارے پاس آئیں گے دوڑے ہوئے۔ تو آپ کی آواز پہ آنے چاہیے، اس طرح ہلائیں اپنے ساتھ، اس طرح جوڑیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ حضور ایک سوال اور ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو۔ کیا حضور ناروے میں یہ ایسا ہے کہ ہمارا جو ناروے کا معاشرہ، ایتھنکس نارویجن جو ہیں وہ 14-15 سال کی عمر میں جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ، جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ، اور اس کے بعد اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی یاد پڑتی جا رہی ہے کہ 9-10 کی کلاس سے وہ جاب شروع کر دیتے ہیں، اور جاب جو اکثر ہوتا ہے وہ اتوار، ہفتے اتوار کو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جماعت کے پروگراموں میں بھی اور جماعتی باقی تو کاموں میں ٹھیک، بھی۔ یہ ان کو بتائیں نا، 15 سال کی عمر میں جب آپ راسخ کر دیں گے ان کی ذمہ داریاں تو وہ نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جاب اس لیے کرتے ہیں، ان کی ماں باپ ان کو، ناروے کے بچوں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اب کچھ نہیں دینا، 15 سال کے ہو گئے، جاؤ کماؤ، اور اپنی جو تم نے عیاشیاں کرنی ہے، تم نے الکوہل پینی ہے، تم نے برگر کھانا ہے، یا لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے، یا جو بھی بدماشیاں کرنی ہے جا کے کرو اپنے پیسوں سے، ہم نے تمہیں نہیں دینا اس کے لیے۔ وہ تو اس لیے کرتے ہیں۔ تو احمدی بچوں کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا، اور جب وہ یہ کام کے لیے جائیں گے، پھر اسی سوسائٹی میں جائیں گے، انہی لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہی کام کریں گے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 15 سال تک آپ ان کے دنوں میں راسخ کریں کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری پریفرنسز کیا ہیں، تمہاری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر تم جاب کرتے ہو تو ایک شریفانہ جاب ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جاب تمہارا کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے، صرف اپنی فکر نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کتنے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں اپنی ضروریات بھی پوری کر لو چھوٹی موٹی، لیکن ہماری ترجیحات یہ ہیں، دنیا داروں کی ترجیحات یہ ہیں۔ 15 سال کی عمر بڑی میچور عمر ہوتی ہے، 13-14-15 سال کی عمر میں، اس میں بچے کے ذہن میں ڈال دیں اگر، میں نے دیکھا جن لوگوں نے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں بچے، جنہوں نے نہیں کی ہوتی تربیت وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو شعبہ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی اور گھر والے بھی مل کے کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ اسی کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں اس کا، ٹھیک؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ علیہ السلام۔ پیارے حضور، کیا مجلس عاملہ انصار اللہ اور زوما مجالس ناروے پیارے آقا سے شرف ملاقات کے لیے لندن آ سکتے ہیں؟ ابھی تو دوبارہ نئی ایک ویریئنٹ شروع ہو گیا، کہاں سے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو وہیں بیٹھ کے کر لیں ملاقات، یہی بڑی بات ہے۔ جزاک اللہ حضور۔
چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On Monday evening, Sir Ed Davey MP, the leader of the Liberal Democrats Party, had the chance to meet Hazur and to visit the Mubarak Mosque. السلام علیکم. پلیز Pleasure to see you again. How are you? Okay, yeah. It's always a great privilege to meet His Holiness, and I always enjoy both listening to him and learning from him. And there were a number of issues I wanted to seek his advice and guidance on. We started off discussing the COVID pandemic and how that has impacted both the Ahmadi Muslim community here in the UK and across the world, and also how it's impacted society and lessons we've learned and how we want to go forward. But we moved beyond that, talking about British politics, and also he wanted to know